Assalamu alaikum. This video is about important questions related to cooperatives for the assistant registrar cooperative societies. So سب سے پہلے اور جو امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ پیپر 4 جو کہ 100 مارکس کا ہوگا اور ایم سی کیوز پر مشتمل ہوگا، اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. تو جو سلیبس دیا گیا ہے پی پی ایس سی کی طرف سے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہسٹری اینڈ کوآپریٹیو موومنٹ، ہسٹری آف کوآپریٹیو موومنٹ. ٹھیک ہے، اس میں اب کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1، ہسٹری آف دا کوآپریٹیو موومنٹ اینڈ کوآپریٹیوز ٹوڈے. کوآپریٹیو موومنٹ کی ہسٹری انٹرنیشنل لیول پر، پاکستان میں، برصغیر میں، اینڈ کوآپریٹیوز ٹوڈے، اور آج کے دور میں کوآپریٹیوز کیسے کام کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد ہے اوریجن آف کوآپریٹیو، یعنی کوآپریٹیو کا آغاز کیسے ہوتا ہے. کوآپریٹیو گورننس، کوآپریٹیو کو کیسے گورن کیا جاتا ہے، کیسے چلایا جاتا ہے. ٹائپس آف کوآپریٹیوز، کوآپریٹیوز کی ٹائپس کون سی ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. جیسے ریٹیلرز کوآپریٹیوز کیا ہوتی ہیں، ورکر کوآپریٹیوز، والنٹیئر کوآپریٹیوز، سوشل کوآپریٹیوز، کنزیومرز کوآپریٹیوز، بزنس اینڈ امپلائمنٹ کوآپریٹیوز، نیو جنریشن کوآپریٹیوز اینڈ ہاؤسنگ کوآپریٹیوز. دوسرے نمبر پہ پھر کیا آتی ہیں، ایگریکلچرل کوآپریٹیوز، فارمر کوآپریٹیوز، سپلائی کوآپریٹیوز. اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف کوآپریٹیو موومنٹ ان پاکستان، کہ پاکستان میں کوآپریٹیو موومنٹ کی ہسٹری کیا ہے. اسی طرح جو سب سے اہم ہے، کوآپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ 1925 اینڈ دا کوآپریٹیو سوسائٹیز رول 1927 which were made under Cooperative Societies Act 1925. تو کوآپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ 1925 اور کوآپریٹیو سوسائٹیز رول 1927، ان کے پورے ٹیکسٹ کو پڑھنا بہت اہم ہے، کیونکہ زیادہ تر پیپر جو ہے اس ٹیکسٹ میں سے ہی آتا ہے. 25 کے اور 27 کے رولز جو ہیں ان کے ٹیکسٹ میں آتا ہے. تو کوشش کریں کہ ان کے ٹیکسٹ کو کمپلیٹلی اور تھارولی پڑھیں. اور جو ہیلپنگ بکس ہیں ان کو بھی دیکھیں، لیکن ان دو چیزوں کو زیادہ اہمیت دیں، کیونکہ جو بکس ہیں اس سے ریلیٹڈ، جس میں آبجیکٹیو یا ایم سی کیوز یا کچھ اور دیا گیا ہے، تو اس میں وہ کمپلیٹلی نہیں دیا ہوتا. یہاں پہ کمپلیٹ آپ نے پڑھنا ہے 1925 کو اور 1927 کو. اچھا، اس میں کچھ کویسچنز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں کافی زیادہ، اور یہ پنجاب کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹس پہ دیے گئے ہیں. واٹ آر دا پرنسپلز آف کوآپریٹیوز. پہلا کویسچن ہے کہ کوآپریٹیوز کے پرنسپلز کیا ہیں. دا کوآپریٹو پرنسپلز آر دا گائیڈ لائنز بائی وچ دا ڈپارٹمنٹ پٹس دیئر ویلیوز انٹو پریکٹس. تو یہ گائیڈ لائنز ہیں، یہ پرنسپلز ہیں جو نیچے دیے گئے ہیں. نمبر 1 ہے والنٹری اینڈ اوپن ممبرشپ. ایک ممبرشپ کیا ہونی چاہیے، والنٹری ہونی چاہیے اور اوپن ہونی چاہیے. ڈیموکریٹک ممبر کنٹرول، ڈیموکریٹک ہونا چاہیے. ممبر اکانومک پارٹیسپیشن ہونی چاہیے. اٹانومی اینڈ انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. ایجوکیشن، ٹریننگ اینڈ انفارمیشن، یہ بھی مطلب وہاں پہ دی جاتی ہے ممبرز کو. کنسرن فار کمیونٹی، اس کا جو بنیادی مقصد کمیونٹی کی فلاح ہوتا ہے. واٹ از کوآپریٹیو سوسائٹی. اب دوسرا کویسچن یہ بنتا ہے کہ کوآپریٹیو سوسائٹی ہے کیا چیز. کوآپریٹیو سوسائٹی مینز اے سوسائٹی اور آرگنائزیشن رجسٹرڈ انڈر دا کوآپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ. اچھا، کوآپریٹیو سوسائٹی ہمیشہ کوآپریٹیو سوسائٹی ایکٹ 1925 کے تحت ہی رجسٹر ہوتی ہے آن دا بیسز آف ایکویلٹی فار دا پروموشن آف دیئر اکانومک انٹرسٹ. تو اس کے جو ممبرز ہیں ان کو برابری حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنی اکانومک انٹرسٹ کو پروموٹ کر سکیں، اپنی اکانومی کو پروموٹ کر سکیں برابری کے لیول پر، ایکویلٹی کی بنیاد پر. ہاؤ اے نیو کوآپریٹیو سوسائٹی کین بی رجسٹرڈ ود دا ڈپارٹمنٹ. The procedure of registration of cooperative society has been given in Section 9 and 10 of Cooperative Societies Act 1925. تو کوآپریٹیو سوسائٹی کیسے رجسٹر ہوتی ہے
یہ دیا گیا ہے، اس کے رولز، اس کے طریقہ کار جو ہے سیکشن 9 اور سیکشن 10 میں دیا گیا ہے. بٹ presently no society is being registered due to imposed by the Chief Minister Punjab in 1997. 1997 میں چیف منسٹر پنجاب نے نئی سوسائٹیوں کے رجسٹریشن پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے اب 1997 کے بعد سے کوئی نئی سوسائٹی رجسٹر نہیں ہو رہی. ہاؤ اے کوآپریٹو سوسائٹی از لیکویڈیٹڈ. لیکویڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ سوسائٹی کا بند کر دینا، کہ کیسے کسی سوسائٹی کو بند کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، سیز کیا جا سکتا ہے. دا کوآپریٹو سوسائٹی از لیکویڈیٹڈ یعنی سیزڈ کیپنگ ان ویو دا ریکمنڈیشنز آف انکوائری آفیسر انڈر سیکشن 43. یعنی کہ ایک انکوائری آفیسر سیز کر سکتا ہے کسی بھی سوسائٹی کو انڈر سیکشن 43. انسپیکٹنگ آفیسر انڈر سیکشن 44 اور 44A. تو انسپیکٹنگ آفیسر بھی کسی کوآپریٹو سوسائٹی کو لیکویڈیٹ کر سکتا ہے سیکشن 44 اور 44A کے تحت. اینڈ اپلیکیشن میڈ بائی 3/4 آف دا ٹوٹل ممبرس. یا پھر تیسری چیز کیا ہے کہ اگر سوسائٹی کے 3/4 ممبرس، 3/4 ممبرز اپلیکیشن دیں تب بھی سوسائٹی کو بند کیا جا سکتا ہے. اینڈ دا سوسائٹی کین ناٹ کومنس ورک اف شیئر منی ڈیکریزز فرام PKR 500. یعنی 500 روپے سے کم ان کی شیئر منی ہو سوسائٹی کے پاس، جو کلیکشن ہوتی ہے، جو ان کا شیئر ہوتا ہے ایک سوسائٹی کا، اگر وہ اماؤنٹ 500 سے کم ہو جائے تب بھی سوسائٹی بند ہو جاتی ہے. تو مطلب 4 شرائط ہیں جن کی بنیاد پر ایک کوآپریٹو سوسائٹی سیز ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. انکوائری آفیسر ختم کر سکتا ہے سیکشن 43 کے تحت. انسپیکٹنگ آفیسر ختم کر سکتا ہے سیکشن 44 اور 44A کے تحت. اور 3/4 ممبر اگر اپلائی کر دیں کہ سوسائٹی کو ختم کرنا ہے تو وہ سوسائٹی ختم ہو جاتی ہے. یا پھر اگر سوسائٹی کی شیئر منی جو ہے وہ 500 روپے سے کم ہو جائے تب بھی سوسائٹی کام کرنا چھوڑ دے گی اور سیز کر دی جائے گی. ہاؤ ڈسپیوٹ آر سیٹلڈ بٹوین اے ممبر اینڈ دا سوسائٹی اینڈ بٹوین 2 سوسائٹیز. یعنی کہ ایک سوسائٹی کے ڈفرینٹ ممبرز کے درمیان کوئی ڈسپیوٹس ہیں، تنازعات ہیں، یا پھر دو سے زیادہ سوسائٹیز کے درمیان کوئی تنازع ہے تو اس کو کیسے سیٹل کیا جاتا ہے. آل ڈسپیوٹس آر سیٹلڈ انڈر سیکشن 54 آف کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925 بائی دا رجسٹرار اور نامنی. رجسٹرار یا رجسٹرار جس کو نامزد کر دے وہ کیا کرتا ہے، سیکشن 54 کے تحت تمام ڈسپیوٹس کو سیٹل کر سکتا ہے. ہاؤ ورکنگ آف مینیجنگ کمیٹی آف اے کوآپریٹو سوسائٹی کین بی چیکڈ بائی اینی ممبر. یعنی کہ ایک مینیجنگ کمیٹی ہوتی ہے کوآپریٹو سوسائٹی کی، اب اس کو ایک عام ممبر کیسے چیک کر سکتا ہے، چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتا ہے اس پہ. دا ورکنگ آف دا سوسائٹی کین بی چیکڈ بائی اینی ممبر انڈر رول 16 آف کوآپریٹو سوسائٹیز رول 1927. کوآپریٹو سوسائٹیز رولز 1927 کا رول نمبر 16 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ممبر سوسائٹی کی ورکنگ کو چیک کر سکتا ہے، یعنی مینیجنگ کمیٹی کو چیک کر سکتا ہے کہ وہ کیسے کام کر رہی ہے. ہاؤ پروفٹس سیونگز آف اے کوآپریٹو سوسائٹی کین بی ڈسٹریبیوٹیڈ among the members. The profit savings of a society is distributed under section 40 of Cooperative Societies Act 1925. تو کوئی بھی پروفٹس ہیں یا سیونگز ہیں وہ ممبرز کے درمیان ڈسٹریبیوٹ ہوں گی، تقسیم ہوں گی انڈر سیکشن 40 آف Cooperative Societies Act 1925. Is there any legal remedy available in cooperative laws to probe into the working of managing committee of the cooperative society? تو کوآپریٹو سوسائٹی کی ورکنگ کے لیے کوئی لیگل ریمیڈی اویلیبل ہے؟ یس، اٹ از اویلیبل انڈر سیکشن 43, 22 اینڈ 22A آف کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925. Who is defaulter? Defaulter, any member who fails to pay off his liabilities as specified in the bylaws or as decided by the managing committee of the society as a defaulter. یعنی کہ اگر ایک ممبر
لائبلٹیز اپنی پے نہیں کر سکتا، ادا نہیں کر سکتا، تو وہ ڈیفالٹر کہلائے گا. یعنی جتنا بائی لاز کے مطابق یا مینیجنگ کمیٹی جو ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کے مطابق وہ ڈیفالٹر کہلائے گا اگر وہ ٹائم پہ اپنی لائبلٹیز پے نہیں کر سکتا. واٹ از مارک اپ ریٹ فار لونز ایکسٹینڈیڈ ٹو ایگریکلچر کریڈٹ اینڈ تھرفٹ سوسائٹیز اینڈ واٹ از دا پیریڈ آف ریٹرن. تو مارک اپ ریٹ کیا ہوگا لونز کے لیے؟ پریزنٹلی مارک اپ ریٹ از 9%. مارک اپ یہ ہوتا ہے کہ کیا انٹرسٹ ہوتا ہے، سود جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اٹ از نارملی ڈیو آفٹر ہارویسٹنگ آف کراپ ان کیس آف شارٹ ٹرم لون، 12% in case of medium term loan which is returnable within 10 years on the basis of half yearly installments. مارک اپ 9% ہوتا ہے. جب اور یہ کب ادا کیا جاتا ہے؟ اگر شارٹ ٹرم لون ہے تو 9% ہوگا اور فصلوں کی کٹائی کے بعد ادا کیا جائے گا، اور 12% ہوگا میڈیم ٹرم لون کے لیے جو کہ 10 سال میں ہر 6 مہینے کی انسٹالمنٹ کی بنیاد پر ادا کیا جائے گا. ہاؤ دا ایگریکلچرل کریڈٹ اینڈ تھرفٹ سوسائٹیز ورک. It works as provided in the bylaws and elected managing committee runs the affairs of the society. تو کوئی بھی سوسائٹی ہو وہ بائی لاز کے تحت چلتی ہے یا پھر مینیجنگ کمیٹی جو کہ الیکٹ کی جاتی ہے ممبران کی طرف سے، وہ سوسائٹی کے افیئرز کو، معاملات کو چلاتے ہیں. واٹ از MCL؟ MCL از میکسیمم کریڈٹ لمٹ. میکسیمم کریڈٹ لمٹ which is fixed under Rule 7 and 8 of Cooperative Societies Rules 1927. Cooperative Societies کے رولز جو ہیں رول نمبر 7 اور 8 ان کے تحت فکس کیے جاتی ہے میکسیمم کریڈٹ لمٹس ان کیس آف لمیٹڈ اینڈ انلمیٹڈ سوسائٹیز ریسپیکٹیولی. کیپنگ ان ویو یعنی رول نمبر 7 جو ہے وہ ان لمیٹڈ سوسائٹیز کے لیے ہے اور رول نمبر 8 جو ہے وہ ان لمیٹڈ سوسائٹیز کے لیے ہے. کیپنگ ان ویو دا ایسیٹس انکم آف ممبرس. لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جاتی ہے کہ ممبرز کی انکم کیا ہے، ان کے ایسیٹس کیا ہیں. ایوری سوسائٹی از ریکوائرڈ ٹو فکس اٹس MCL اٹس جرنل میٹنگ. اب یہ ہر سوسائٹی جو میکسیمم کریڈٹ لمٹ ہے وہ جنرل میٹنگ میں فکس کرتی ہے. دا لمٹ سو فکسڈ از سبجیکٹ ٹو دا اپروول آف رجسٹرار. لیکن اس کو رجسٹرار کو اپروو کرنا لازمی ہوتا ہے جو بھی لمٹ ایک جنرل میٹنگ سوسائٹی کی جنرل میٹنگ فکس کرے گی. تھینک یو سو مچ. پلیز سبسکرائب فار مور ویڈیوز.